کس طرح یہ موازنہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر انسانیت بہت ہے، ہمدردی بہت ہے، ہمارے اندر نہیں ہے؟ وہ شوہر بھی کہتا ہے اوکے گو اہیڈ، چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو آدمی اللہ کو بصیر نہیں سمجھتا وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ آج کے یعنی جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یار ہمارے معاشرے میں اخلاقیات نہیں ہے، پھر وہ یورپ کی مثال دیتے ہیں، غیر مسلموں کی دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر تعمیر شخصیت ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح یہ موازنہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر انسانیت بہت ہے، ہمدردی بہت ہے، ہمارے اندر نہیں ہے؟ دیکھیے، مسلمانوں کے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں تعلیم نہیں ہے، اور بالخصوص قرآن کی تعلیم اور احادیث کی تعلیم نہیں ہے۔ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات، اللہ کے اسما کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور جتنی توحید مکمل ہوتی ہے اس کی شخصیت کی بھی اچھی ہوتی ہے، اور جتنی توحید ناقص ہوتی ہے شخصیت بھی کمزور ہوتی ہے۔ تو جو آدمی اللہ کو بصیر نہیں سمجھتا وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا اور اللہ کو ایک زندہ خدا کی حیثیت سے، ایک فعال خدا کی حیثیت سے وہ دیکھتا اور سمجھتا نہیں ہے، تو اس کی شخصیت ناقص ہوگی۔ اب آ جائیے دوسری بات یہ کہ جو اخلاقیات ہے اس کی تعلیم ہمیں بہت کم دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ اسلام میں گفتگو کا کیا اخلاق ہے، لباس کا کیا اخلاق ہے، اور اخلاقیات میں بھی دوسری صنف کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، تو اسلام کا ایک پورا نظام اخلاقیات ہے۔ اس کے برخلاف مغرب کا ایک اپنا نظام اخلاقیات ہے۔ ذرا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے وہ لوگ جو اسلام کا مکمل علم نہیں رکھتے اور جو مغرب کو بھی نہیں سمجھتے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 21 سال کی عمر میں مغرب جانے، مغرب کو دیکھنے، وہاں تعلیم حاصل کرنے اور مغرب کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور حدیث کا راست عربی زبان کا کچھ علم بھی عطا فرمایا۔ تو اب اس فرق کو سمجھ لیجئے کہ اسلامی اخلاقیات کیا ہیں اور مغربی اخلاقیات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے نزدیک مت جاؤ، اور زنا کی سزا مقرر کر دی گئی شادی شدہ کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے۔ تو یہ ایک فوجداری جرم بھی ہے، ایک اخلاقی جرم بھی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق نکاح کے نتیجے میں ہو، 2 گواہ ہوں اور سر عام نکاح ہو، خفیہ نہ ہو، مہر کا تعین ہو، زبردستی کا نکاح نہ ہو، ایجاب ہو، قبول ہو، اور لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، ددیالی رشتہ دار ولی ہو۔ تو یہ اسلام کی اخلاقیات ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا يَزْنُونَ جیسے قرآن میں آتا ہے۔ اب آ جائیے مغرب کی طرف۔ مغرب نے زنا کے لیے 3 الفاظ وضع کیے ہیں۔ نمبر وہ یہ کہتے ہیں، نمبر 1 کہ ایک فورنیکیشن ہے۔ فورنیکیشن کا مطلب یہ ہے پری میریٹل سیکس، شادی سے پہلے لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں زنا کرنا ایک دوسرے کی رضامندی سے۔ دوسرا لفظ ان کے ہاں ہے اڈلٹری۔ اڈلٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ آدمی سے یا شادی شدہ خاتون کے ساتھ زنا کیا جائے۔ تیسری چیز ان کے ہاں ہے ریپ، یعنی جبری طور پر زنا کیا جائے یا جنسی تعلق قائم کیا جائے۔ اب دیکھیے ان کی اخلاقیات کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی اگر دونوں راضی ہیں اور اسکول میں اگر وہ 100 مرتبہ جنسی تعلق قائم کرتے، اسکول کے اندر 8th کلاس میں، 9th میں، 10th میں، 11th میں، 12th میں،
ہائی اسکول کے اندر، مڈل اسکول کے اندر ان کے نزدیک یہ اخلاقی جرم نہیں ہے، بلکہ اسکول ان کو جنسی تعلیم دیتا ہے۔ ہائی اسکول کے اندر ٹیچر خود بتاتا ہے کہ آپ لڑکا اور لڑکی آپس میں تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن 2 احتیاطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، حاملہ نہیں بننا ہے، اور ہم اسکول خود ان کو کانڈومز دیتا ہے، ان کو مانے حمل چیزیں فراہم کرتا ہے، ایک چیز۔ دوسرے وہ یہ کہتے ہیں احتیاط سے کرو، کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، ایڈز نہ لگ جائے۔ یہ تعلیم اسکولوں کے اندر دی جاتی ہے بچوں کو۔ ایک تو یہ چیز ہو۔ دوسری چیز ہے اڈلٹری۔ تو ان کی اخلاقیات یہ ہے کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلقات رکھنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک پارٹی ہو رہی ہے، کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے، شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا آج کی رات آپ میرے لیے وقف کر سکتی ہیں؟ شوہر بیٹھا سن رہا ہے شوہر کے سامنے، تو وہ یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ may I request you to spend some time with me tonight؟ کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آج رات کے کچھ لمحات آپ میرے ساتھ گزاریں؟ تو اگر وہ کہتی ہے no تو ٹھیک ہے، اوکے، وہ کہہ دے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ کہتی ہے why not، تو وہ شوہر بھی کہتا ہے اوکے گو اہیڈ، چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو وہاں پر باہمی رضامندی اخلاقیات ہے ان کے نزدیک، یعنی کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے نہیں ہے۔ شوہر بغیرت بنتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہ راضی ہے آپ کے ساتھ چلے جائے۔ اچھا وہاں ڈانس ہے، وہ کہتی ہے کہ may I dance with you؟ وہ کہتا ہے اوکے why not۔ تو وہ بیگم، شوہر موجود ہے، وہ جو ہے اس کے بیگم کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ ڈانس کرتا ہے اور اس کو بوسے دیتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا اب تیسری چیز ان کے ہاں ہے ریپ۔ ریپ ان کے ہاں بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، قانونی جرم بھی ہے، اخلاقی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بلکہ اخبارات میں ایسی بڑے بڑے عنوانات شائع ہوتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے ہمیں۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر my husband raped me، میرے شوہر نے میرے ساتھ زنا کیا۔ یعنی شوہر سے بھی وہاں کی عورتیں یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ اجازت لے کر ان کے ساتھ صحبت کرے گا، بغیر اجازت بیوی کے پاس جانا ان کی اخلاقیات میں گناہ ہے۔ تو مغرب نے اپنے کچھ اخلاقی اصول معین کیے ہیں، یہ بائبل سے انحراف کیا انہوں نے، یہ تورات سے اور انجیل کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، اور وہ خود اپنے شارع ہیں، اپنے حاکم ہیں، وہ اللہ کو شارع اور قانون ساز، لا گیور تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود، ہماری پارلیمنٹ، ہم خود اپنے قوانین وضع کریں گے۔ اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اب ان کے ہاں لڑکی سے لڑکی کا جنسی تعلق یہ حلال قرار دیا گیا ہے، ایسی عورتیں لیسبین کہلاتی ہیں۔ اب ان کے ہاں مرد سے مرد کا جنسی تعلق وہ قانونی قرار دیا گیا ہے، وہ گیس جن کو کہتے ہیں، ہوموسیکسولز ہوتے ہیں، بلکہ قانونی طور پر ان کو وہ ساری سہولتیں، وہ ساری مراعات ملتی ہیں جو میاں بیوی کو ملتی ہیں۔ وہ مکان جو ہے وہ لیتے ہیں تو اس پہ قرض ملتا ہے، اور ان کو گرانٹس ملتی ہیں، 2 مرد اکٹھا رہتے ہیں، 2 عورتیں اکٹھا رہتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک اخلاقی پستی ہے۔ تو مغربی اخلاقیات کچھ اور چیز ہے اور مشرقی اخلاقیات کچھ اور چیز۔